मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट। राब्ता मोहम्मद अली 0300613373, मोहम्मद उस्मान 030061711415। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान, वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान, अल्ला ततगौ फिल मीज़ान, वअक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्त वला तुख़्सिरुल मीज़ान, वल अर्ज़ वज़अहा लिलअनाम, फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम, वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ख़लक़ल इंसान मिन सलसालिन कल्फ़ख़्ख़ार, वख़लक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान, बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह हाफ़िज़ उमैर साहब कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे।
اب قاری صاحب کے خطاب سے پہلے میں اپنے بھائی حافظ انس صاحب سے گزارش کرتا ہوں آئیں اور ہمیں نظم سنائیں۔ حافظ انس بھائی وہ آپ کو نظم سناتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد محبوب عوام خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے، اور دوست احباب جو باہر ہیں گھروں میں جلدی جلدی مسجد میں تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت ہی جاندار اور زبردست خطاب قاری صاحب فرمائیں گے عظمت بیٹی کے حوالے سے۔ اللہ ان کا آنا اور جناب کا سماعت فرمانا اپنی بارگاہ جزیلہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے قرآن کی شان میں ایک نعت بیان کرنا چاہتا ہوں، اور جو فقرہ اچھا لگے اس پہ بلند آواز میں سبحان اللہ کہہ دیجیے گا۔ کلام اللہ جو پڑھتے ہیں جو لوگوں کو پڑھاتے ہیں، کلام اللہ جو پڑھتے ہیں جو لوگوں کو پڑھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اسی قرآن نے خالد کو سیف اللہ بنایا تھا، اسی قرآن نے حبشی کی عظمت کو بڑھایا تھا۔ بہت بہتر ہے جو قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ یہی قرآن ہے جس نے مقدر کو بدل ڈالا، عمر ایمان لے آئے ہوا باطل کا منہ کالا۔ ملائک آسمانوں کے بہت خوشیاں مناتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ پڑھا کربل کے میدان میں میرے شبیر نے قرآن، تلاوت کرتے کرتے شام کر دی جان بھی قربان۔ اسی قرآن کے غم بھی ترانے گنگناتے ہیں، اسی قرآن کے غم بھی ترانے گنگناتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ مٹا دے اپنی ہستی کو کلام پاک کی خاطر، لٹا دے اپنا تن مندن کلام پاک کی خاطر۔ وہ خوش قسمت ہے مال و زر جو قرآن پر لٹاتے ہیں، وہ خوش قسمت ہے مال و زر جو قرآن پر لٹاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ لگے نہ کیوں تمام انسانیت کو ٹھوکرے ہر دم، قرآن ہو تو ہر سمت پہلے ظلمت ہر دم۔ جہاں قرآن ہو تو گل مہکتے کھل کھلاتے ہیں، جہاں قرآن ہو تو گل مہکتے کھل کھلاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں،
فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، کلام اللہ جو پڑھتے ہیں، جو لوگوں کو پڑھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ آپ سے ہم کلام تھے جناب قاری اسماعیل عتیق صاحب، خطیب اعظم وہاڑی۔ قبل اس کے کہ میں اپنے اگلے خطیب کو دعوت دوں، ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیجیے کہ آج پاکستان میں جس طرح قاری صاحب ارشاد فرما رہے تھے فحاشی اور عریانی کا چرچا ہے، اسی طرح میں ایک انتہائی اہم اور حساس مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اس وقت پاکستان میں ہمارے نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے، ایمان خریدنے کے لیے ہمیں ایک عقیدے سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا جب تلک نہ کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی شان پر، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ آج پاکستان میں فتنہ قادیانیت اس قدر عروج پہ ہے کہ 2018 کے سروے کے مطابق پاکستان میں 40 لاکھ مرزائیوں کی تعداد ہو چکی ہے۔ کتنے؟ 40 لاکھ۔ اور آپ کے پنجاب کے اندر ایک ضلع ہے، ضلع چنیوٹ، اس کا ایک قصبہ ہے ربوہ جو مرزائیوں کا گڑھ ہے۔ اس ایک قصبے کے اندر 4.5 لاکھ قادیانیوں کی تعداد ہو چکی ہے۔ 4.5 لاکھ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری نوجوان نسل بڑے بڑے مذہبی گھرانے، بیٹا یونیورسٹی میں جاتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، بیٹا کالج میں جاتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، وہاں پر یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں مرزائی لابیاں موجود ہیں، قادیانی اسٹوڈنٹس کی آرگنائزیشنز موجود ہیں، اور وہاں پر ہمارے نوجوانوں کو خریدا جاتا ہے، کہیں ویزے کا لالچ دے کے، کہیں جرمنی، انگلینڈ اور امریکہ کے ویزے کا لالچ دے کے، اور کہیں خوبصورت لڑکیوں کے رشتوں کی آفر کر کے، اور کہیں کاروبار میں مدد کا جھانسا دے کر ہماری نوجوان نسل کو خریدا جا رہا ہے۔ اور ہمارے علماء کرام کی بھی میں سمجھتا ہوں اس دور میں ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے مقتدیوں کو، عوام کو قادیانیوں کے عقائد سے آشنا کرنا چاہیے، قادیانیوں کے عقائد بتانے چاہیے۔ قاری نعیم الرحمن شیخو پوری صاحب وہ بیان فرما رہے تھے، پرسوں پسرور میں ایک پروگرام تھا وہاں پہ مسجد عائشہ میں، وہ کہہ رہے تھے کہ میری مسجد کا ایک نمازی پچھلے 15 سال سے وہ شیخو پورہ میں ہمارے پاس جمعہ پڑھ رہا ہے،
اور چند دن پہلے پتہ چلا وہ قادیانی ہو گیا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے لوگوں کو بتایا ہی نہیں کہ قادیانیوں کے عقائد کیا ہے۔ آپ مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھ لیں، دنیا میں سب سے بڑا رب کا گستاخ آپ کو مرزا قادیانی نظر آئے گا۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ، صحابہ کا گستاخ، اولیاء کا گستاخ، اہل بیت کا گستاخ، خلفائے راشدین کا گستاخ، اور ایسی ایسی بیوقوفانہ باتیں اس نے اپنی کتابوں میں تحریر کی ہے کہ جو باتیں ایک پاگل سے پاگل انسان بھی نہیں کرتا، اور ایسی ایسی شرمناک باتیں اس نے تحریر کی ہے جو ان بچوں کے سامنے بیان کرنے سے انسان کو شرم آتی۔ ایسے عقائد میں ہمارے نوجوانوں کو خریدا جا رہا ہے، اور میں آج ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آج ضرورت ہے اس بات کی، آج ضرورت ہے اس بات کی، اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ جو شخص، ہم لاکھ گناہگار سہی، آپ لوگوں کا یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ اس گئے گزرے دور میں جو شخص پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے لیے کام کرے گا، اپنے مال کے ذریعے، اپنی توانائیوں کے ذریعے، اپنی جوانی صرف کر کے، اپنا وقت صرف کر کے، رب کعبہ کی قسم ہے وہ شخص دنیا میں بھی سرخرو ہوگا اور آخرت میں بھی اسے عزت عطا کی جائے گی۔ وہ شخص کبھی بھی دنیا میں ذلیل نہیں ہوگا۔ میرے بھائی عاصم سلفی صاحب انشاءاللہ وہ خطاب فرماتے ہیں، ان کے خطاب سے قبل میں آپ کو ایک دو بات بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کے اس ملک میں ایک نوجوان ہوا کرتا تھا، وہ نوجوان طالب علمی کے دور میں جب فوٹو کاپی مشین نہیں تھی، فوٹو سٹیٹ مشین نہیں تھی، اس نے لوگوں کو قادیانیوں کے عقائد بتائے، لکھ لکھ کے ایک ایک صفحہ 100 بار لکھ کے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں قادیانیوں کے عقائد یہ ہیں، خاتم الانبیاء ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ وہ طالب علم آج پاکستان میں 5-6 مرتبہ وفاقی وزارتوں کے عہدوں پہ فائز ہوا۔ اللہ اس شخص کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، آخرت میں بھی عزت دیتا ہے۔ راجہ ظفر الحق کا نام آپ نے سنا ہوگا، مسلم لیگ نون کے وہ رہنما ہے۔ پارٹی کوئی بھی ہو، جو شخص ختم نبوت کے لیے کام کرے گا وہ ہمارے سر آنکھوں پہ۔ ایک اور بندہ بتانا چاہتا ہوں، ایک شخص تھا، وہ کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر مرزائیوں کے ساتھ مناظرے کرتا تھا، مرزائی اسٹوڈنٹس کو بتاتا تھا کہ تمہارے عقائد یہ ہے، اور کئی مرزائی اسٹوڈنٹس اس نے مسلمان کیے۔ اور ایک مرتبہ یونیورسٹی کے اندر وہ مرزائیوں کے ساتھ ایک معاملے پہ بات کر رہا تھا کہ ایک مرزائی اسٹوڈنٹ نے اس کے یہ کمر پہ چھرا مار دیا، وہ زخمی ہو گیا۔ اس شخص کو اللہ نے اتنی عزت دی، اللہ نے کہا تم میرے نبی کی ختم نبوت کے لیے زخمی ہوئے ہو، میں نے تمہیں زندگی بھی عطا کر دی ہے اور اس پاکستان کا تمہیں صدر بنا دیتا ہوں۔ وہ ہمارے ملک کا صدر بن گیا۔ رفیق تارڑ کا نام سنا ہوگا آپ نے، صدر پاکستان بن گیا۔ اور ایک آپ کے سیالکوٹ پہ پیدا ہوا، پڑھنے کے لیے مدینہ یونیورسٹی چلا گیا، اور مدینہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے کہا پاکستان کے، ہندوستان کے
بنگلہ دیش کے، افغانستان کے طلبہ کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ کون طالب علم ہے جو عربوں کو یہ بتائے گا، سعودی عرب کے اندر عرب ریاستوں کو مرزائیوں کے عقائد کے بارے میں بتائے گا، تاکہ عربوں کو بھی پتہ چلے کہ مرزائیوں کے عقائد یہ ہے، قادیانیت فتنہ، کیسا فتنہ، کون طالب علم ہے؟ تو اللہ نے سیالکوٹیوں، ضلع سیالکوٹ کے رہنے والوں، آپ کے سیالکوٹ کے ایک طالب علم کو یہ شرف دیا۔ وہ اٹھا، اس نے کہا استاد محترم میں اپنے آقا کی ختم نبوت پہ کتاب لکھوں گا۔ انہوں نے کہا آپ مواد اکٹھا کرو، عربی کے اندر، انگریزی کے اندر، فارسی کے اندر، جتنا خرچہ آئے گا ساری دنیا میں وہ کتاب بھیجی جائے گی، ساری دنیا کی لینگویج میں، زبانوں میں ٹرانسلیٹ کی جائے گی، اور جتنا خرچہ آئے گا سعودی گورنمنٹ وہ خرچہ ادا کرے۔ اور پھر اس نوجوان نے کتاب لکھی، سعودی گورنمنٹ نے اپنے خرچے پہ ساری دنیا میں وہ کتاب پہنچائی۔ اور وہ نوجوان، آج آپ کے علم کے لیے، اس نوجوان نے کتاب پاکستان میں بیٹھ کے نہیں لکھی، اس نے وہ کتاب روضہ رسول کے پاس مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کے کتاب لکھی، جنت کے ٹکڑے میں بیٹھ کے کتاب لکھی، اور کتاب لکھ کے وہ نوجوان جنت البقیع میں جاتا ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس بیٹھ کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس بیٹھ کے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، رب سے دعا کرتا ہے کہ اے خالق کائنات، تیرے نبی کی ختم نبوت پہ کتاب لکھی، اللہ دنیا میں تجھ سے صلہ نہیں مانگتا، اللہ ایک دعا قبول کر لے، اللہ ایک ہی خواہش ہے کہ یہ جو قبر ہے حضرت عثمان کی، اللہ مجھے جب موت آئے تو عثمان کے قدموں میں 2 گز جگہ عطا کر دینا۔ دعا مانگی۔ اہل سنت والجماعت کے دیوبندی عالم دین، میرے بھائیوں، دیوبندی عالم دین سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کراچی والے، آج ان کا یوٹیوب پہ بیان موجود ہے، وہ کہتے ہیں وہ نوجوان علامہ احسان الہی ظہیر جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہا تھا تو میں اس کے پیچھے کھڑا تھا اور میں نے اس کی دعا اپنے کانوں سے سنی تھی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں جب 1987 میں لاہور میں بم دھماکہ ہوا، قلعہ لچھمن سنگھ میں ہمارا گلشن ویران ہوا، وہ کہتے ہیں اس دھماکے کے اندر علامہ احسان الہی ظہیر لاہور میں زخمی ہوتے ہیں اور علامہ احسان الہی ظہیر سعودی عرب سے طیارہ آتا ہے، کہا علامہ کا علاج ہم کرائیں گے، عراق سے صدام کا طیارہ آتا ہے، کہا علامہ احسان الہی ظہیر کا علاج ہم کروائیں گے۔ علامہ احسان الہی ظہیر سے پوچھا گیا، تھوڑے تھوڑے ہوش تھے، پوچھا گیا کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا سعودی عرب میں جانا چاہتا ہوں۔ ریاض کے ملٹری ہاسپٹل میں، الریاض کے ملٹری ہسپتال میں علاج کیا گیا۔ اور جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں، جو لوگ سعودی عرب میں رہ کے آئے، انہیں پتہ ہے کہ سعودی عرب کا یہ قانون ہے کہ جو جہاں فوت ہوتا ہے اس کو وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کا بادشاہ فوت ہو جائے، اگر وہ الریاض کے اندر فوت ہوتا ہے تو وہیں پہ اس کی قبر بنتی ہے۔ لیکن علامہ احسان الہی ظہیر، تم نے ختم نبوت پہ جو کام کیا، اللہ نے تیری اتنی لاج رکھی، الریاض ملٹری ہاسپٹل کے اندر علامہ احسان الہی ظہیر کی روح قفس انصری سے پرواز کرتی ہے، وہاں پر جسم اور روح کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ علامہ احسان الہی ظہیر کے باپ سے سعودی گورنمنٹ پوچھتی ہے، بتاؤ اپنے بیٹے کو کہاں دفن کرنا چاہتے ہو؟ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہو رہا تھا،
باپ نے کہا میرے بیٹے کی خواہش تھی مجھے جنت البقیع میں دفن کر دو، تو میں آج سعودی گورنمنٹ والوں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ میرے بیٹے کے لیے قانون بدل دو۔ اور سعودی گورنمنٹ نے قانون نہیں بدلا، میرے رب نے قانون بدل دیا۔ علامہ احسان اللہ ظہیر، تم نے ختم نبوت کے لیے کام کیا، جاؤ آج ہم نے تمہیں یہ صلہ دے دیا، آج بھی جنت البقیع میں جہاں ہزاروں صحابہ دفن ہیں وہاں پر ایک علامہ احسان اللہ ظہیر بھی دفن ہے، اور آج بھی قبر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پہ بنی ہوئی ہے۔ یہ زندہ مثالیں ہیں جو لوگ ختم نبوت کے لیے کام کرتے ہیں۔ آج ربوے کے اندر مرزائیوں کے تعلیمی ادارے موجود ہیں، مرزائیوں کے کالجز موجود ہیں، ہسپتال موجود ہیں، وہاں پر جو غریب مسلمان ہیں ان کے بچوں کو پڑھا کے مسلمانوں کا فری علاج کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آج میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں اپنی قیادت کو، حافظ ذاکر الرحمان صدیقی صاحب، صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، اور اسی طرح علامہ طارق محمود یزدانی صاحب، چیف آرگنائزر مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان۔ آج ربوہ کے اندر 1 ایکڑ جگہ خرید کے ربوہ کے اندر سکول بھی بنا دیا، ہسپتال بھی بنا دیا، کالج بھی بنا دیا، تاکہ ربوہ کے اندر کوئی مسلمانوں کے بچوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور یہ آپ اشتہار دیکھ رہے ہیں، ہم نے پورے ملک میں ختم نبوت کی ایک تحریک پیدا کر دی ہے۔ اس عقیدے کے لیے زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب سانسوں کی ڈوری ہمارے جسم سے جدا ہو جائے، لیکن ہم نے ایک عزم کر لیا ہے کہ ہم جب تک جئیں گے تو عقیدہ ختم نبوت کے لیے، مریں گے تو عقیدہ ختم نبوت کے لیے۔ اور 30 مارچ کو آپ کے ضلع سیالکوٹ سے 50 بسوں کا قافلہ 50 بسوں کا قافلہ شیخو پورہ، کمپنی باغ شیخو پورہ میں جا رہا ہے۔ آپ سے دولت نہیں مانگتے، پیسے نہیں مانگتے۔ میں یہاں پر گفتگو کروں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ مرزائی پاکستان میں آج ہم بڑی تحریک ختم نبوت کے لیے نعرے لگاتے ہیں، ہر مذہبی تنظیم تحریک ختم نبوت کے لیے نعرے لگاتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کوئی مرزائی ایسا نہیں، پاکستان کا کوئی مرزائی ایسا نہیں جو اپنی آمدنی کا 10% اپنی جماعت مرزائیوں کو فنڈ نہیں دیتا۔ ہماری حالت کیا ہے؟ آپ سے پیسے نہیں مانگتے، آپ کی زندگی کی ایک رات مانگتے ہیں۔ رات یہاں بھی بستر پہ لیٹ کے گزر جائے گی، آپ کی زندگی کی ایک رات مانگتے ہیں۔ آپ کی تحصیل پسرور سے اللہ کے فضل و کرم سے 20 سے لے کر 30 گاڑیوں کا قافلہ صرف آپ کی تحصیل پسرور سے جائے گا۔ آپ کے گاؤں میں ادھر بھی گاڑی آئے گی، فلورا چوک سے گاڑی روانہ ہوگی۔ 30 مارچ کو ہفتہ کے وقت 30 مارچ کو ہفتہ کے دن ظہر کی نماز کے بعد یہاں سے قافلہ روانہ ہوگا، اور پھر اگلے دن ایک رات کا پروگرام۔ اشتہار پہ کسی کا نام نہیں لکھا، ایک ہی نام ہے، ختم نبوت کانفرنس، کسی کا نام نہیں لکھا۔ ہم ناموں کی سیاست سے نکلنا چاہتے ہیں، ہم یہ ریاکاریاں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا نام اشتہار پہ لکھو، اس کا نام اشتہار پہ لکھو، اس کا نام اشتہار پہ لکھو، جس کا نہیں لکھتے وہ بھی ناراض، جس کا لکھا جاتا ہے وہ بھی ناراض۔ اور ہماری اس تحریک کا حصہ بنو گے؟ اس تحریک کا حصہ بنو گے؟ اور 30 مارچ کو تم سے زندگی کی ایک رات مانگتے ہیں، ہمارے ساتھ جاؤ گے؟ اور شیخو پورہ تو ہمارے ساتھ ہے، ہم تو میزبان ہیں، کراچی سے قافلے آ رہے ہیں، کشمیر سے قافلے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ 30 مارچ کو ختم نبوت سے پیار کرنے والا، ختم نبوت کا کوئی دیوانہ، شمع رسالت کا کوئی پروانہ اپنے گھر میں نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ کمپنی باغ شیخو پورہ میں اس گراؤنڈ کو
ख़त्म नबूवत के दीवानों से बढ़ के मिर्ज़ाइयों को बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ ख़त्म नबूवत के दीवाने बसते हैं, शमाए रिसालत के परवाने बसते हैं। आप जाएंगे इंशाल्लाह। और अहद करते हैं, हाथ उठा के अहद करो, जाओगे सारे इंशाल्लाह? और सारे जाओगे? पैसे नहीं मांगते पे यार, हाथ थे चुक छड़ो, जाओगे इंशाल्लाह सारे? जज़ाकल्लाह। अब आपके सामने कारी इनामुल्लाह उस्मानी साहब चंद मिनट में, चंद लम्हात में आपके सामने आ जाते हैं। अब्दुल मन्नान रासिक साहब से रब्ता हुआ है, वो भी इंशाल्लाह थोड़ी देर में वो भी पहुंचने वाले हैं। और ये जो दीनी महफिल होती हैं, इनका एक अदब होता है, इनका एक वक़ार होता है, इनका एक एहतराम होता है। आपको पता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह के ज़िक्र के लिए इकट्ठे होते हैं, जो लोग मेरे रसूल के ज़िक्र के लिए इकट्ठे होते हैं, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वो ये ना समझे कि वो अकेले बैठे हुए हैं, बल्कि अल्लाह फरमाते हैं मेरे फरिश्ते उन पे अपने परों का साया करके खड़े होते हैं। इसलिए बार बार महफिल से उठना यह सारा जलसा खराब करने के मुतरादिफ होता है। और एक मुहावरा है, बाअदब बानसीब। इसलिए जो कुरान की महफिल का भी एहतराम नहीं करेगा, उसने किसका एहतराम करना है? तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ, अच्छे तरीके के साथ बैठ के कुरान और हदीस की ये महफिल है। मेरे भाइयों ने, मेरे भाई बिलाल साहब ने, हाजी मोहम्मद उमर साहब ने, हाफिज़ उमैर साहब ने, अपना अब्दुर्रहमान मक्की साहब ने, बुज़ुर्गों ने, और ये मेरे भाइयों ने इतनी मेहनत की है, गाँव गाँव में जाकर इश्तिहार लगाए हैं, दिन रात मेहनत की है। मैं सब आने वाले अपने सारे मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। और 2 दिन से मेरे जो गाँव मुंडे की बेरियाँ के यूथ फोर्स के नौजवानों ने गाँव में जो तहरीक चला के वो काफ़िला लेके यहाँ पहुँचे हैं, मैं उनका भी मशकूर हूँ और सब भाइयों का मशकूर हूँ। जनाब रफ़ाकत बाजवा साहब तशरीफ़ लाए, ज़फ़र इकबाल मोहम्मदी साहब पन से वो पना दा थे किथे उधर से तशरीफ़ लाए, और कारी नसीर अहमद साहब इस इलाका की पहचान, वो भी तशरीफ़ लाए, बैठे हुए हैं। अब मैं दावत खिताब देता हूँ अपने भाई जनाब हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद आसम सल्फ़ी साहब, वो तशरीफ़ लाते हैं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाते हैं। कारी इस्माइल अतीक साहब तकरीर करते सन पे, तो तुसी बड़े ठंडे मट्ठे हो के बैठे सो, थोड़ा जिहा अपने जज्बात का इजहार करो, अल्लाह की तौहीद का ज़रा नारा बुलंद करो, तो रब की तौहीद का नारा बुलंद करो, तो आवाज़ बाहर जानी चाहिए ताकि उन्होंने पता लगे कि अंदर जलसा होन दिया। नारा तकबीर, अल्लाह की किबरियाई का नारा है, तो सज्जा हाथ चुक के सारे नारा मारो, नारा तकबीर, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा। उतू करन नबी दादावा, उतू करन नबी दादावा, ते विचू गल हजूर दी मननी नहीं। उंज कहंदे असी आशिक रसूल दिया, पर रस्म हिंदुआं दी छड़नी नहीं। ना मनन करान ते ना मनन हदीसा, ते कदी सुन्नत नबी दी ते चलना नहीं। ते रोज महशर नू पैण दियां खूब जुत्तियां, जन्नत मुशरका नू कदे मिलनी नहीं। किवे सत्ते असमान खलारे ने, किवे जगमग कर दे तारे ने, किवे सूरज दे लशकारे ने, किवे चिरना ने, किवे किरना ने चंद नराल दिया।
واہ شاناں نے رب رحمان دیاں واہ شاناں نے رب رحمان دیاں تو رب نو واجا ماری جا تو رب نو واجا ماری جا تو رو رو عرض گزاری جا جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا او سن دائے کل جہان دیاں واہ شاناں نے رب رحمان دیاں واہ شاناں نے رب رحمان دیاں یو کہندا رولا الا بندیا نہیں رب دے ہور سوا بندیا یو کہندا رولا الا بندیا نہیں رب دے ہور سوا بندیا تو رب دے در تے آ بندیا تو رب دے در تے آ بندیا نہیں لوڑا کدرے جان دیاں واہ شاناں رب رحمان دیاں واہ شاناں رب رحمان دیاں اللہ سندا آپ دواواں جے رب دیندا آپ شفاواں جے اور دعاواں کون سن رہا ہے یونس علیہ السلام دیاں دعاواں کنے سنیاں یوب علیہ السلام نو شفاواں کنے دتیاں ابراہیم علیہ السلام نو بلدی اگ چوں کنے بچایا تو پھر مل کے بولو نا اللہ سندا آپ دعاواں جے اللہ سندا آپ دعاواں جے رب دیندا آپ شفاواں جے رب کردا دور بلاواں جے رب کردا دور بلاواں جے نہیں جھرتا کسے انسان دیاں واہ شاناں رب رحمان دیاں واہ شاناں رب رحمان دیاں سونی سونی تیری ہر ادا سونیا آواز نہیں ذرا گج کے بولو سبحان اللہ ایک دفعہ پھر بولو سبحان اللہ سونی سونی تیری ہر ادا سونیا عرشاں والے کمل مرحبا سونیا جس تے پہ گئی تیری ایک زیا سونیا او دل و جان ہوئے فدا سونیا سونی سونی تیری ہر ادا سونیا دور چل کے جو تیرے قریب ہو گئے جنتی جڑے خوش نصیب ہو گئے جسم چھننی ہوئے چمڑیاں لتھ گئیاں جسم چھننی ہوئے چمڑیاں لتھ گئیاں من سزا والیاں بن خطا سونیا سونی سونی تیری ہر ادا سونیا سونی سونی تیری ہر ادا سونیا جو تو کہندا رہیوں ہے قرآن وچ سارا قرآن آیا تیری شان وچ جو تو کہندا رہیوں ہے قرآن وچ
सारा करान आया तेरी शान विच ना कोई शक शुबा है तेरे फरमान विच ना कोई शक शुबा है तेरे फरमान विच अल्लाह सोना कहे वज़ुहा सोनिया सोहनी सोहनी तेरी हर अदा सोनिया सोहनी सोहनी तेरी हर अदा सोनिया। यार बड़े ढिले बोलन डे हो। शेख साहब का खिताब होना जरा गज वज के तुम पता लगे कि जदराना के लोग बैठे ने। अल्लाहु अकबर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जदराना वाले हो तुहानू याद है तुहाडे पिंड दी बिजली ट्रांसफार्मर भी इस बंदे गरीब ने लवाया है।